عرفان مرشد رومی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سیدو سرور محمد نور جاں، سیدو سرور محمد نور جاں، بہتر و مہتر شفیع مذنباں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس خصوصی پروگرام میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے، اور آج ہم خاص طور پہ اپنے پچھلے پروگرام میں ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کے افکار و نظریات کے حوالے سے، ان کے علمی تبحر کے حوالے سے، اور ان کے علمی کمالات کے حوالے سے، اور پھر تصوف کی طرف ان کی رغبت کے حوالے سے ایک پورا ایک آپ کی خدمت میں ان کی شخصیت کا خاکہ رکھا۔ اور آج ہم خاص طور پہ ان کی شخصیت کا جو سب سے اس وقت نمایاں پہلو ہے، مثنوی مولانا روم، جو اس وقت دنیا کی بہت ساری زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں، اس کے اسرار و رموز کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر مولانا روم نے جس طرح سے دین کی سمجھ بوجھ کو اور انسانیت کی بھلائی کو، تصوف کے معاملات کو جس طرح سے آسانی کے ساتھ واقعات کے ذریعے اور ایک آسان پیرائے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور وہ دل کے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس کے اشعار کے اندر جو چاشنی ہے، اس کے اندر جو کیفیات ہیں، وہ آج بھی اسی طرح سے جب اس کے ساتھ انسان جڑتا ہے تو اس کو اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ تو آج ان کی دیگر تصانیف کے حوالے سے اور مولانا کی خاص طور پہ مثنوی شریف کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، زیب آستانہ عالیہ خواجہ محمد یار فریدی گڑھی اختیار خاں۔ اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ خاص طور پہ جب تصوف کے حوالے سے کسی شخصیت یا کسی موضوع پر بات ہو اور خواجہ صاحب تشریف فرما ہو تو اس سے پروگرام کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ آپ کی آمد سے بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب، اور ہمارے ایئر بائی کے مختلف پروگراموں میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت نپے تلے اور بہت علمی اور فکری انداز سے گفتگو فرماتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے جب بھی تشریف لاتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی۔ اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حضرت مولانا کی جو اوورال جو آپ کا تصنیفی کام ہے، آپ کا جو تالیفی کام ہے، جو آپ کی علمی کارنامے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ عارف رومی کے حوالے سے بنسری کا جو ذکر ہے بہت زیادہ معروف ہے جی، اور میں نے وہاں دیکھا ہے کہ اس ملک میں ہر جگہ بنسی بج رہی ہے، ہوٹلوں میں، جہازوں میں، ہر جگہ بنسی بج رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو مثال بیان کر کے انسان کی پوری حقیقت کا اس میں معنی رکھ دیا۔ فرماتے ہیں بشنو از نئے چوں حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت بھی کند۔ فرماتے ہیں اس بنسی کو سن، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ جدائی کی شکایت کر رہی ہے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں تو ایک جنگل کے ایک پودے میں تھی، ایک کانے کی صورت میں۔ وہاں میرے دوست، احباب، سہیلیاں، رشتہ دار، عزیز و اقارب سب تھے۔ تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو اس کاریگر کے حوالے کر دیا کہ تو جس طرح چاہے کر۔ تو وہ اس نے اوپر سے کاٹا، نیچے سے کاٹا، میں نے اف نہیں کی، سی نہیں کی، کیونکہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ اللہ اس کے بعد یہ عمل ہونے کے بعد پھر اس نے ایک ورما لے کر میرے اندر کو صاف کر دیا، اندر کو چمکا دیا، باہر سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دی۔ اس کے بعد پھر کیا کیا، اس نے میرے سوراخ کیے اور بڑے سر میں کیے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ کانا کہتا ہے کہ میرے دو منہ بن گئے۔ ایک تو منہ وہ ہے کہ جس سے آواز نکل رہی ہے، جی،
دو دہاں داریم گویا ہم چنے. واہ واہ واہ. ایک منہ تو وہ ہے جس سے آواز نکل رہی ہے، اس کو سب دیکھ رہے ہیں. ایک اور منہ جو میرا ہے نا، یک دہاں پنہانس در لب ہائے وے. واہ. ایک میرا منہ یار کے منہ میں چھپا ہوا ہے، بولتا وہی ہے، نام میرا ہوتا ہے. واہ واہ. تو اس میں انہوں نے جو مثال دی ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرد کامل کی بوسہ زنبر آستان کامل ہے جیسے، کہ اس کے پاس جا کے تو پھر اپنے اندر کو صاف کراؤ، سبحان اللہ. اور نماز روزہ حج زکوٰۃ کے جو سارے سوراخ ہیں ان کو سر میں رکھو، اور پھر ایسا ہوگا کہ نام تمہارا ہوگا لیکن بولتا کوئی اور ہو. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، مثنوی شریف جو ہے، اور اس کی اس وقت ظاہر ہے کہ ہر وقت اس کی مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں، اس کی دھوم ہے، لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں، اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس سے اپنی وہ جو اندر کی باطنی یا روحانی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کلام کے ساتھ. تو اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس کی غرض و غایت کس طرح سے مولانا کو خیال آیا، اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم اس کے بات کریں اور پھر آگے بڑھیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا روم نے یہ لکھنے کی ٹھانی ٹھیک مثنوی شریف. اب جو بھی کلام ہوتا ہے اس کی اہمیت جو ہوتی ہے وہ صاحب کلام کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جو صاحب کلام کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے وہی اس کے کلام کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے. صحیح. آپ قرآن پاک کو لے لیں، اس کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی وجہ سے ہے. احادیث کو لے لیں، ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی وجہ سے ہے. اسی طرح جو تصوف کی کتاب ہے اس کا مقام و مرتبہ صاحب کتاب کی وجہ سے ہے. ٹھیک. آپ کشف المحجوب کو لے لیں تو داتا صاحب کی وجہ سے وہ کتنی شہرت پا گئی. اسی طرح کتاب اللمع کو لے لیں، رسالہ قشیریہ کو لے لیں، دیگر تصوف کی کتابوں کو لے لیں، تو وہ اپنے اپنے صاحبان کی وجہ سے ان کو شہرت اور دوام حاصل ہوئی. ٹھیک. یہی وجہ ہے کہ جو مثنوی شریف کو شہرت اور دوام ملا وہ صاحب کتاب یعنی مولانا روم کی وجہ سے ملا. ٹھیک. اب مولانا روم نے بظاہر تو یہ دیکھنے میں حکایات ہیں اور شاعری ہیں، تو ایک یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے نثر کو کیوں نہیں اختیار کیا، آپ نے شاعری کو کیوں اختیار کیا. تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو شاعری کا کینوس ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے بنسبت نثر کے. ٹھیک. نثر میں توسع ہوتا ہے، وسعت ہوتی ہے، اس میں خیالات کی آزادی ہوتی ہے، اس میں کوئی اوزان کی بندش نہیں ہوتی، جو لکھنے والا لکھنا چاہے وہ لکھتا جاتا ہے. اور دوسری حکمت اور وجہ یہ ہے کہ جو نثر کو یاد کرنا بنسبت شاعری کے مشکل ہوتا ہے. میں نے اور آپ نے، حضرت نے بہت سارے نثر کے قطعے پڑھے ہوں گے لیکن ہمیں شاید ایک بھی یاد نہ ہو. صحیح. لیکن شعر ہمیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا یاد ہوگا. صحیح. تو یہ وجہ ہے کہ آپ نے اپنے افکار کو سمونے کے لیے نثر کی بجائے شاعری کا انتخاب کیا. ٹھیک. ٹھیک. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو حکایت اور تمثیل کا جو اس کا رکھا اس میں کہ حکایت کی صورت میں اور تمثیل کی صورت میں اپنی بات کو کنوے کیا مخاطبین تک، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکایت اور تمثیل کو سمجھنا یہ بہت ایزی ہوتا ہے. یہ بہت مشکل چیز کو حکایت اور تمثیل مخاطب کے لیے، قاری کے لیے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بنا دیتی ہے. ٹھیک. اور یہ عین قرآن کی سنت ہے کہ رب تعالیٰ نے خود جو ہے وہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے عار نہیں ہے کہ وہ مچھر کی یا مچھر سے بھی کم تر کسی چیز کی مثال بیان کرے. صحیح. صحیح. تو گویا مثال بیان کرنا اس میں کوئی عیب اور عار نہیں ہے. ٹھیک. جس کو مولانا نے اپنی مثنوی میں اختیار کیا ہے اور مثالیں دے کر آپ نے باتوں کو کنوے کیا ہے مخاطبین تک. بالکل ٹھیک. آپ جس بھی مثال کو دیکھ لیں وہ قرآن و سنت سے مخالف نہیں ہوگی. صحیح. کیونکہ یہی صوفیاء کا ترہ امتیاز ہے کہ ان کی جو بھی بات ہوتی ہے، ان کا جو بھی دعویٰ ہوتا ہے وہ قرآن و سنت سے ہٹ کے نہیں ہوتا. صحیح. اسی بات کو جو ہے وہ حضرت جنید بغدادی نے بیان کیا تھا کہ ہمارا یہ جو طریقہ ہے نا، طریقہ تصوف، اس میں رب تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ سنت کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. تو یعنی آپ نے سنت کو اتھینٹیکیٹ کیا کہ اس کے بغیر ہم رب تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے. ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو طریقنا مقید بالکتاب و سنہ، کہ ہمارا جو طریقہ ہے یا جس کو ہم طریقت کہتے ہیں
یہ مقید ہی کتاب و سنت میں ہے، کتاب و سنت سے باہر نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو تصوف ہے ایک متوازی دین ہے اور ممکن ہے کہ یہ کتاب اور سنت کے پیرالل کھڑا ہے، ٹھیک، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی مقام عبرت ہے کہ وہ حضرت جنید بغدادی کے اس قول کو سوچیں، سمجھیں، اس پر تفکر کریں، تدبر کریں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ پھر جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں ان کی کتابوں کو لے لیں، وہ کوئی بھی ان کی کتاب جو ہے وہ قرآن و سنت سے باہر نہیں ہے۔ چاہے غنیت الطالبین لے لیں حضور غوث اعظم کی، چاہے کشف المحجوب لے لیں حضور داتا صاحب کی، چاہے کتاب اللمع لے لیں، چاہے رسالہ کشیریہ لے لیں، چاہے منازل السائرین لے لیں، جتنی بھی تصوف کی کتابیں ہیں وہ کتاب و سنت میں ہی مقید ہیں۔ تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ محض حکایات ہیں اور یہ پتہ نہیں کتاب و سنت سے کوئی ماورا چیز لے آئیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، حکایات کا طریقہ یا تمثیلات کا طریقہ محض انہوں نے سمجھانے کے لیے کیا ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر ہم گہرائی میں جائیں، پنہائیوں میں جائیں، تو ہمیں بالآخر جو ہے وہ کتاب و سنت ہی سے واسطہ پڑے گا، اسی تک ہم پہنچیں گے۔ بہت زبردست بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، اور ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اور بریک سے جب واپس آتے ہیں تو یہ بہت اہم نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ہمارے صوفیہ کرام کی اکثریت، ہم پنجابی کے صوفی شعراء دیکھ لیں یا فارسی کے ہم شعراء دیکھ لیں، تو ان کے ہاں تماثیل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ جو پند و نصائح کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کے اندر دین کی باتوں کو بنیادی طور پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو مثالوں کے ساتھ واضح کر کے انہوں نے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صوفیہ کرام کی شاعری میں ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ پنجابی کے شعراء ہمارے صوفیہ جتنے بھی ہیں ان کے ہاں بھی مثالوں کے ساتھ ہمیں بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ حضرت سلطان عارفین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہو، عارف کھڑی اور رومی کشمیر جن کو کہا جاتا ہے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کلام کو ہم دیکھ لیں، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو دیکھ لیں، بلے شاہ صاحب کے کلام کو، یہ جتنے بھی ہمارے صوفی شعراء ہیں ان کے ہاں ہمیں تمثیل نظر آتی ہیں، مثالوں کے ساتھ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا، تسبیح ہاتھ پھڑ کے ہو، اور یہ پھر اسی تسلسل سے بات کو جہاں پہ جا کے ختم کرتے ہیں وہ اس کا حاصل ہوتا ہے۔ اور مولانا روم کے ہاں بھی، مثنوی میں بھی ہمیں یہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ حضرت یہ جو طریقہ ہے صوفیہ کرام نے خاص طور پہ اس کو اختیار کیا ہے کہ نصیحت کی باتوں کو اور جو باتیں دلوں میں اتارنے والی ہوتی ہیں، حقیقت کی بات ہوتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے وہ تماثیل کا راستہ اختیار کرتے ہیں، مثالوں کا اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ کتنا کارگر ہوتا ہے، ہم مثنوی کی صورت میں دیکھیں تو اس کی بہت ساری پازیٹیو مثالیں جب ہمارے سامنے ہیں دیگر صوفیاء کی، کیا فرماتے ہیں؟ صاحب روح البیان نے ایک واقعہ لکھا ہے، جی، فرماتے ہیں کہ ایک بڑے عالم دور دراز سے سفر طے کر کے ایک بزرگ کی شہرت انہوں نے سنی تھی، ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے بیعت ہونے کے لیے۔ چونکہ عالم کی نگاہ پھر ہر ایک چیز پہ ہوتی ہے، ٹھیک، تو جب آپ نے نماز پڑھائی تو اس میں دیکھا کہ وہ الحمد جو ہے وہ انہوں نے سادہ انداز میں پڑھی ہے، کوئی قرأت کے جو اپنا تقاضے تھے ان کے مطابق نہیں پڑھی۔ صحیح، تو انہوں نے کہا میں تو قاری بھی ہوں اور میرے شیخ کو قرأت نہ آتی ہو تو پھر یہ کیسے کام ہوگا؟ تو ارادہ کر لیا کہ صبح میں واپس چلا جاؤں۔ صبح جب تہجد کے وقت اٹھے مولانا تو وہ باہر جانے لگے رفع حاجت کے لیے، دیکھا کہ راستے میں شیر کھڑا ہوا ہے۔ واپس آ گئے کہ ادھر ادھر ہو جائے تو میں جاؤں، یہاں تک کہ تہجد کا وقت تو ختم ہو گیا، اور پھر فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا، پھر جا کے دیکھا تو شیر کھڑا ہوا ہے۔ جب فجر کی نماز کا قضا ہونے کا وقت قریب تھا تو حضرت تشریف لائے اور انہیں شیر کو ڈانٹا کہ تو میرے مہمانوں کو تنگ کرتا ہے، تو شیر دم ہلاتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ تو وہ حیران ہوا، اس نے کہا حضرت ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ نے وہ الحمد سیدھی نہیں پڑھی، صحیح نہیں پڑھی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ شیروں پہ حکمرانی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے لفظ سیدھے کیے ہوئے ہیں، ہم نے معنی سیدھے کیے ہوئے ہیں۔ واہ واہ واہ، اور اسی طرح عارف رومی نے بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مولانا بڑے ناوی تھے، جو ناو جو زبر زیر کے اعراب کے حوالے سے کتاب فن ہوتا ہے،
تو ان کو ناویوں کو صرفیوں کو خبط ہوتا ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی اسی طرح کا سوار ہوتی ہے یہ چیز ان کے ذہن پر. تو کشتی میں بیٹھے تھے اور ملاح سے پوچھا کہ تم نے کوئی نحو بھی پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا جی نہیں، میں تو نہیں جانتا کہ نحو کیا چیز ہوتی ہے. صحیح. تو آپ نے پھر اس ناوی نے ملاح سے کہا پھر تمہارے آدھی زندگی جو ہے وہ محو ہو گئی. آگے جب گئے تو وہ دریا کی موج بہت زیادہ تھی، کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ تھا. تو ملاح نے پوچھا حضرت آپ نے کچھ تیرنا بھی جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو تیرنا نہیں جانتا. اس نے کہا پھر میری تو آدھی زندگی محو ہوئی تھی، آپ کی ساری زندگی محو ہو جاتی. تو وہ یہ مثالیں دے کر عارف رومی فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اس چیز میں نہیں، ایک اور دنیا بھی ہے، وہ عرفان کی دنیا ہے. آپ اس پہ سفر کریں اور اس میں آگے بڑھیں. ٹھیک. اچھا ایک یہی بات ہم ڈاکٹر صاحب آگے بڑھائیں تو مولانا نے مثنوی میں حکایات بھی بہت ساری بیان کی ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ جوڑا ہے پھر قرآنی تعلیمات کے ساتھ، سیرت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو بھی، یعنی واقعات چونکہ آسانی کے ساتھ لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے ان کو سننے میں، تو ان کا بھی بھرپور استعمال انہوں نے مثنوی میں کیا. کیا فرماتے ہیں اس سوال؟ جی بالکل، پوری مثنوی ان حکایات سے بری پڑی ہے اور ہر حکایت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد کار فرما ہے. مقصد سے خالی کوئی چیز نہیں ہے. صحیح. جیسا کہ ایک حکایت جس کو انہوں نے قرآن کے ساتھ اینڈ پر جوڑا ہے جی، وہ یہ ہے کہ کسی ایک علاقے میں ایک مؤذن رہتا تھا. مؤذن کی آواز جو ہے وہ بڑی بدی اور کرخت تھی. صحیح. تو اب 5 وقت وہ اذان دیتا تھا، لوگ اس سے تنگ آ گئے اس کی آواز سن کے. تو کلمات تو بڑے عالی شان ہیں جی، اور نغمہ لاہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے اور کلمہ شہادت اور رسالت ہے، توحید شہادت اور رسالت، اور شہادت توحید اور رسالت. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فلاح اور نجاح کی طرف بلاوا ہے. تو کلمات تو بڑے عالی شان ہیں لیکن آواز بڑی کرخت ہے، آواز سے لوگ تنگ آ گئے. تو وہ کوئی تدبیر سوچتے ہیں اور ہیلا کرتے ہیں کہ کسی طرح اس مؤذن سے جان چھڑائی دے. تو وہ سارے مشورہ کرتے ہیں اور ان کو یہ تدبیر سوچتی ہے کہ ہم سارے چندہ اکٹھا کر کے تو مؤذن صاحب کو حج کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو حج ان دنوں میں چونکہ بہت ٹائم ٹیکنگ تھا، اس میں بڑا وقت لگتا تھا، لوگ پیدل سفر کرتے تھے، تو سال ہر سال حج ادا کرنے میں لگ جاتے تھے. تو لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا. اس کے بعد مؤذن صاحب کو کہا کہ ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ اتنے عرصے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اذان ہمیں سنا رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیت اللہ شریف کا حج کر کے آئیں. تو مؤذن صاحب اپنی جگہ خوش تھے اور لوگ اپنی جگہ خوش تھے. تو بالآخر انہوں نے پیسے وغیرہ جو تھے ان کو دے دیے اور سامان سفر سارا ان کے حوالے کر دیا. وہ حج کے لیے نکل پڑے. راستے میں کسی جگہ سے ان کا گزر ہوا، وہاں کوئی ایک بستی تھی، نماز کا ٹائم ہو گیا. انہوں نے کہا چلے مسجد میں چلتے ہیں، اور ایک روٹین بنی ہوئی تھی، عادت تھی اذان دینے کی. وہاں جا کے انہوں نے مؤذن کو کہا ہوگا یا مؤذن ہوگا ہی نہیں، تو انہوں نے وہاں بھی اذان شروع کر دی. اب اذان شروع کر دی. جب اذان ختم ہوئی اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ نماز ہو گئی ہے. ایک بندہ آتا ہے اور اس نے مٹھائی کا ایک تھال اٹھایا ہوا ہے، کپڑوں کا جوڑا اٹھایا ہوا ہے اور انعام و اکرام کی چیزیں ہیں. وہ پوچھتا پھر رہا ہے کہ مؤذن صاحب کدھر ہے. لوگوں نے بتایا جی یہ مؤذن صاحب ہے. وہ ان کے پاس چلے گئے، ان کو ساری چیزیں پیش کی. تو مؤذن صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے مجھے اتنا انعام و اکرام سے نوازا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ میں جو ہے وہ مجوسی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں. صحیح. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے نا میری بیٹی جو ہے وہ اسلام کی طرف بڑی راغب ہوئی ہے. ٹھیک. اور میں نے اس کو بڑا سمجھایا کہ اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، اپنے آباء و اجداد کا مذہب ہے یہ، اس سے نہ خروج کرو. لیکن وہ بضد ہے کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے. صحیح. لیکن آج آپ کی اذان سننے کے بعد مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ واپس اپنے مجوسی مذہب کی طرف لوٹ آئی. اس میں بنیادی بات وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ جو اسلام کی پریزنٹیشن ہے ٹھیک، اس کو آپ حکمت کے ساتھ کریں. جو قرآن نے کہا ہے نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. ٹھیک. اب اسلام تو عالی شان ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. صحیح. لیکن آپ اس کو پریزنٹ کیسے کر رہے ہیں؟ ٹھیک. تو جو مبلغین ہیں ان کے لیے یہاں درس ہے کہ آپ نے جو اسلام کی تبلیغ کرنی ہے وہ پولائٹلی کر لی ہے. بالکل ٹھیک. اور آپ نے گن پوائنٹ پر کسی کو مسلمان نہیں کرنا. صحیح. تاکہ وہ اچھے طریقے سے آپ کی بات سن کر، اسلام کو سمجھ کر وہ اسلام میں داخل ہو.
بالکل ٹھیک. اچھا قبلہ، یہ جو موسٹلی جو حکایات بیان کی ہیں مولانا نے اپنی مثنوی کے اندر، وہ فرضی حکایات ہیں، فرضی واقعات ہیں جن کو بنیاد بنا کر انہوں نے ایک نتیجے پر لا کر بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ جو اینگل ہے پوئٹری میں، واقعات کو، فرضی واقعات کو لا کر کسی کو کسی نتیجے تک لے کے آنا اور اس کی بات کی اصل تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یا شاعری کا یہ جو ڈائریکشن ہے، اس کو آپ کتنا مؤثر دیکھتے ہیں؟ جی، جیسے میں نے پہلے اپنی گفتگو میں عرض کیا ہے کہ وہ بنسری کی مثال دیتے ہیں. جی جی. اچھا، بظاہر تو ایک بنسری کی حد تک ہے، اصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، یہ ایک بنسری ہے. صحیح صحیح. اور یہ بن چکے تھا، اس کا ڈھانچہ بن چکا تھا، بولنے کے قابل نہیں تھا. پھر جب اس نے اس کو اپنے معیار کے حساب سے بنایا، اس کے بعد فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں میں نے اپنی روح کو پھونک دیا، تو پھر اس کے بعد یہ بولنے لگ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جب ان مراحل سے گزر جاتا ہے جن مراحل سے وہ کانا گزرا ہے اور بنسری بن گیا ہے، جب انسان بھی ان مراحل سے گزر جاتا ہے تو پھر یہ جو بولنے لگتا ہے، یہ خود نہیں بولتا، گفتہ اللہ بہت گرچہ از حلقوم عبداللہ بہت. سبحان تو اللہ. اسی طرح بے شمار مثالیں اس طرح کی کہ وہ ایک تاجر کی مثال دی ہے آپ نے، عارف رومی نے، کہ وہ تاجر ایک جا رہا تھا چین، تو اس نے سب سے پوچھا بھی کوئی اپنا بتاؤ تمہارے لیے کیا لاؤں. تو طوطے سے بھی پوچھا کہ تم بتاؤ تمہارے لیے کیا لاؤں. صحیح. تو وہ پنجرے میں تھا طوطا، تو اس نے کہا کہ میرے پیغام دے دینا چین کے طوطوں کو کہ این چنین نبود وفائے دوستاں، واہ مادری قید و شما در بوستاں. واہ واہ واہ. کہ یہ تو دوستوں کا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں قید میں ہوں اور آپ بابا میں خوش ہو رہے ہیں. صحیح. تو اس نے جا کے وہ پیغام دیا، تو ایک طوطا اوپر سے اڑا اور اس نے جان دے دی. واہ. وہ واقعہ کو اس نے طوطے کو بتایا کہ تمہاری بات سن کے تو اس نے اپنی جان جو ہے جان دے دی. صحیح. تو طوطے کو جب یہ پتہ چلا تو وہ وہیں گر پڑا، پنجرے کے اندر ہی. جی، پنجرے کے اندر ہی گر پڑا. پنجرے کے اندر ہی گر پڑا. اس نے کہا یہ تو مر گیا، وہ بھی مر گیا تھا، یہ بھی مر گیا ہے. تو اس کو نکال کے پھینکا تو وہ اڑ گیا. اس کا مقصد یہ تھا اس مثال دینے کا کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو اس کے لیے موت ضروری ہے. اس مرحلے سے گزرو گے تو اس کے بعد کی جو حیات ہوگی اثر حیات ہوگی. اللہ. اس طرح مثالوں سے عارف رومی نے بہت کچھ سمجھایا. کیا بات. جی ناظرین اکرام، ابھی آپ نے بہت سی دلچسپ حکایات اور واقعات جن کے ذریعے سے مولانا روم نے ہمیں بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور وہ یقیناً ان کے اندر دلچسپی کے بہت سارے عنصر شامل ہیں. اس پہ ہم مزید تھوڑی سی بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. اور آپ جانتے ہیں کہ مرشد لاہوری شاعر مشرق حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے آپ کو مرید کہتے ہیں مولانا روم کا، اور ان کے مریدوں کی جہاں پہ قبریں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ علامتی طور پر حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی وہاں پہ موجود ہیں، کہ ان کے جتنے بھی مریدین کا حلقہ ہے وہ ایک جگہ پہ جہاں اکٹھے ہیں وہاں پہ حضرت اقبال کی جگہ بھی موجود ہے. تو ان کا بھی ایک خاص تعلق ان کے ساتھ رہا، اور خاص طور پہ ان کے حوالے سے اشعار بھی حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہیں وہ بڑے شعراء آفاق ہیں. دیگر ہمارے ہاں بہت سارے اکابرین نے، مفکرین نے مثنوی کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن حضرت اقبال کا میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب اگر آپ، انہوں نے کیا مثنوی کے حوالے سے، مولانا روم کے حوالے سے، ان سے جو انہوں نے اکتساب فیض کیا ہے روحانی اعتبار سے، اس پہ کچھ آپ عطا فرمائیں. جی ڈاکٹر صاحب، بالکل جو شاعر مشرق ہیں اور جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، حضرت علامہ محمد اقبال، تو انہوں نے پیر رومی یعنی مولانا روم کو اپنا مرشد مانا ہے، اور ان کے لیے مختلف القابات استعمال کیے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور جو لقب ہے وہ پیر رومی کا ہے. اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ آپ نے پیر رومی کی مائیت میں یعنی مولانا روم کی سنگت اور مائیت میں افلاک کی سیر کی ہے. صحیح. مختلف افلاق پر اپنا گئے باطنی کنیکشن ان کے ساتھ ان کے جوڑا ہے ساتھ، اور ان کے ساتھ سیاحت کی ہے. ٹھیک. اور یہ آپ متاثر ہوئے ہیں
جو معراج کا واقعہ ہے، جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، اور آپ کے جو گائیڈ تھے اس وقت وہ حضرت جبرائیل امین تھے، جو آپ کو مختلف جگہوں کا تعارف کرواتے تھے، جنت کی جہنم کی سیر کروائی گئی۔ اسی طرح اس معراج کے واقعہ سے متاثر ہو کر مختلف شعراء نے، مختلف ادباء نے اپنی فرضی معراج کی۔ ان میں ابو العلا المعری ہیں، ایک عرب کے شاعر ہیں، انہوں نے رسالۃ الغفران لکھا، ٹھیک، اور انہوں نے نثر کی صورت میں یہ معراج کی۔ صحیح، اسی سے متاثر ہو کر حضرت فرید الدین عطار نے منطق الطیر لکھی، صحیح، انہوں نے شعر کی صورت میں اس فرضی معراج کو نبھایا اپنے تخیل کی بنیاد پر۔ اسی سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے اپنا جوید نامہ لکھا، ٹھیک، اور اس جوید نامہ کے اندر وہ مختلف افلاک کی سیر کرتے ہیں، اور جو گائیڈ ان کو سیر کراتا ہے اور جو مختلف چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے اور مختلف شخصیات سے ان کی ملاقات کرواتا ہے، وہ مولانا روم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، اسی لیے وہ آپ کو پیر رومی کہتے ہیں، ٹھیک، اور خود کو ان کا مرشد مانتے ہیں۔ صحیح، یہی تک نہیں ہے بلکہ بہت سارے خود کو مرید مانتے ہیں، مرید مانتے ہیں، اور بہت سارے تصورات انہوں نے حضرت رومی سے اخذ کیے ہیں، جس میں ان کا فلسفہ عشق ہے۔ یہی فلسفہ عشق جو ہے وہ مثنوی میں آپ کو جگہ جگہ ملتا ہے۔ جی ایسے ہی، اسی فلسفہ عشق کو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں سمویا ہے۔ اسی طرح جو فلسفہ خودی ہے، اپنی خودی کی بقا اور خودی کی نفی نہ کرنا، یہ مولانا روم نے اس فلسفہ کو بیان کیا ہے، اور اسی فلسفہ کی ترجمانی اور تشریح جو ہے وہ علامہ اقبال نے کی ہے۔ ٹھیک، ٹھیک، تو اس طرح مختلف موضوعات جو ہیں وہ انہوں نے اس مثنوی شریف سے اور مولانا روم سے اخذ کیے ہیں۔ اسی طرح دیگر جو اکابرین امت ہیں، شیخ احمد سرہندی کو لے لیں، علامہ اقبال کو لے لیں، دیگر جتنے بھی اولیاء اعظام ہوئے ہیں، ان کے ہاں جو ہے وہ مثنوی شریف ان کے لیے حرز جان تھی، ٹھیک، وہ اس کو وظیفہ کے طور پر پڑھتے تھے۔ بالکل ٹھیک، ایون ہمارے اسلاف جو ہیں وہ ان کے ہاں بھی یہ وظیفہ کے طور پر صحیح، پڑھائی جاتی ہے، اور گھروں کے اندر، مساجد کے اندر، اور سر کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے معنی کی تشریح کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، بالکل اور ٹھیک، تصوف کے رموز و اوقاف سے جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ خیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آج کی ہماری ساری جو گفتگو ہے مولانا روم کے حوالے سے، مثنوی کے اسرار و رموز کے حوالے سے، اس کے پیرائے کے حوالے سے، عارف رومی نے ایک خوبصورت بات کی کہ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر۔ کل ایک شیخ چراغ لے کر شہر میں گھوم رہے تھے، صحیح، کس لیے؟ وہ کہتے کس دام و دد ملولم و انسان امارزوست، کہ میں ان درندوں سے، کیڑوں مکوڑوں سے، ان میں سے میں بیزار ہو چکا ہوں، مجھے انسان چاہیے، انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں، چراغ لے کر انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ گفتم کے یافت مین شود جستم بسے، بہت تلاش کیا ہے لیکن وہ نہیں ملتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو نہیں ملتا میں اسی کی تلاش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے سبق یہ دیا، آدمی تو سب ہیں، انسان کی تلاش کرو، انسان ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اپنے اظہار نبوت سے پہلے 40 سال تک اپنے آپ کو بطور انسان پیش کیا، اور کسی کو انگلی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، تو گنجائش نہیں تھی۔ تو آپ بھی ایک انسان بننے کی کوشش کریں۔ ابھی یہاں یہ بات ہوگی کہ انسان سے مراد کیا ہے؟ انسان وہ ہوتا ہے، انسان کا معنی ہے بھولنے والا۔ تو بھولنے والے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی کہیں چابی رکھ کے بھول گیا ہے، کوئی پرس رکھ کے بھول گیا ہے، بلکہ انسان وہ ہوتا ہے کہ اس ذات کی محبت میں پوری کائنات کو بھول جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے اوپر کا بھی ایک درجہ ہے کہ وہ جو اس ذات کی محبت میں پھر اپنے آپ کو بھی بھول جائے، کیا بات، یہ دوسرا اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ ٹھیک، پھر اس سے اوپر بھی ہے کہ پھر وہ اس بھولنے کو بھی بھول جائے۔ اصل انسان وہی ہوتا ہے جو ان مدارج تک پہنچے، کیا بات، تو اس کی تلاش میں وہ آپ رومی فرماتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور حضرت علامہ نے بھی شاید اسی لیے کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ بہت شکریہ جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، آپ کی رہنمائی کا، آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اپنے
اختتام کو پہنچا ہے، اور منقبت کے چند اشعار میں نے مولانا روم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، وہاں پہ کہے تھے، اور وہی آج ان کے اس خصوصی پروگرام کے حوالے سے میں اس میں عرض کرتا ہوں۔ ڈاکٹر سرور نقشبندی کو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ، اور یہ اشعار مہمانوں کی اجازت سے میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امیر جادہ عرفان مرشد رومی دل و نگاہ کے سلطان، دل و نگاہ کے سلطان، مرشد رومی امیر جادہ عرفان، تمہارے در پہ پہنچ کر دکھائی دیتا ہے نگار خانہ امکان، مرشد رومی دل و نگاہ کے سلطان، برنگ مثنوی ہر دل کو سوز دیتا ہے، تیرے خیال کا فیضان، مرشد رومی مرید حضرت اقبال در پہ حاضر ہے، وہ اس کے درد کا درمان، مرشد رومی دل و نگاہ کے سلطان، مرید حضرت اقبال در پہ حاضر ہے، وہ اس کے درد کا درمان، مرشد رومی امیر جادہ عرفان، دل و نگاہ کے سلطان، مرشد رومی مرشد